اس پروگرام میں آپ کو بہت وارم ویلکم. اہل پاکستان کو عید مبارک ہو. آج پروگرام کا جو عنوان ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کا عنوان چنا, کیونکہ اس سے پہلے سوشل ایشوز پہ بات کی اور اس سے پہلے پالیٹکس پہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن آج جو ہے وہ میں نے سوچا کہ محبت پہ بات کی جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے لگتا ہے, میرا اپنا انالیسس ہے, مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ, محبت کی کمی نظر آتی ہے. ملک سے محبت, لوگوں کی آپس میں محبت, مذاہب کی آپس میں محبت, سیکس کی محبت, مطلب یہ چیزیں بڑی کم دیکھنے میں آتی ہیں. اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ دوسری شخصیت جو ہے اس کا فرقہ ڈفرینٹ ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے. تو محبت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی ہے, سانسوں کے ساتھ چلتی ہے, اور اگر محبت نہ ہو تو دنیا میں کوئی چیز حسین نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا. کچھ لوگ محبت پہ یقین ہی نہیں کرتے. ہمارے آج کے اس پینل میں مختلف لوگوں کو, میں نے مختلف شعبہ فکر کے لوگوں کو بلایا کہ وہ محبت پہ کمنٹ کر سکیں, بتا سکیں, اپنے تجربے بھی ہمارے ساتھ اگر چاہیں تو شیئر کر سکیں اپنے ویورز کے لیے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. حسن نثار صاحب, بہت وارم ویلکم. آج ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ محبت کی ایسی تیسی کریں گے یا محبت پہ بات کریں گے. ریحانہ قمر صاحبہ ہیں, شاعرہ ہیں, آپ کی 7 کے قریب کتابیں آ چکی ہیں پوئٹری کے اوپر, امریکہ سے تشریف لائی ہیں, بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. ابرار الحق صاحب ہیں, میری بچپن تو نہیں میں کہوں گا, نوجوانی جو ہے وہ ان کے گانے سنتے سنتے گزری. بلوں سے سٹارٹ لیا اور آج تک جو ہے ہمارے زمانے کے تو بہت آئیڈیل رہے ہیں ابرار صاحب, ابھی بھی ہیں. ابرار صاحب بہت وارم ویلکم. آج پالیٹکس پہ بات نہیں ہونی, ٹھیک ہے جی, کوئی یوتھ پہ بھی بات نہیں ہونی, کسی ایجنڈے پہ بات نہیں ہونی. جیسے ناصرہ اقبال صاحبہ ہیں, بہت ہی ایلوکینٹ خاتون. ہمیشہ ان سے مل کے مجھے بہت خوشی اور تسکین ملتی ہے کہ میں نے اچیومنٹ حاصل کیا جب پروگرام میں ان کے ویوز کو لے کے. بہت شکریہ آج تشریف لائیں اس موضوع کے. حسن نثار صاحب, بہت ہی سمپل سا کوشچن ہے کہ محبت پہ بلیو کرتے ہیں آپ؟ نہیں, محبت اور انسان دو علیحدہ چیزیں تو نہیں ہیں. جیسے انسان کی آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, محبت تو بنیادی بات ہے. انسان کا وجود محبت کے نتیجے میں. آپ کو کوئی محبت ہوئی؟ مطلب ایک دفعہ, بہت دفعہ, ہاں, اور ہر بار لگا کہ یہ آخری بار ہے. مجھے آج بھی نا, مجھے کبوتر والی محبت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے ایس ایم ایس والے محبت سے. شاید وہ چونکہ میرے ایج گروپ کا کوئی پرابلم ہوگا, چونکہ ہم اس زمانے کی پیداوار ہیں جب زبان زد عام اس طرح کے گیت ہوا کرتے تھے, چٹھی میرے ٹول نو پچائیں ہوئے کبوترا ٹائپ, ٹھیک ہے نا. تو ہماری ایسوسیشن اس طرح کی ہے, پتنگوں کے ساتھ رک کے باندھ کے تو پتنگ کو ڈراپ کرنا. اچھا, یہ آپ نے کبھی کیا ویسے خود؟ ہاں بالکل. کیا کون سا پتنگ سے باندھ کے رکا؟ میں ایک بات بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا 5 عیب ہوتے ہیں شرعی, تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 5-7 خود ایجاد کیے ہیں. اس کے علاوہ ان 5 عیبوں کے علاوہ 5-7 ہم نے ایجاد کیے ہیں. سو یہ سارا میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ان چیزوں کے بغیر گرو کرتا ہے. اگر کرتا ہے وہ اب نارمل ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. حضرت صاحب اس طرح ایک بات بتا دیجیے کہ آپ یہ کرتے تھے کہ پتنگ کے ساتھ رکا باندھ کے لڑکی کی چھت پہ پھینک, استاد کیا کرتے ہیں پتنگی, آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ, if not exactly this. تو رسپانس کس طرح کرتا ہے؟ کوئی لڑکیاں تو یہاں پتنگ نہیں اڑاتی, بہت سارے. اچھا, میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, اس سے آپ کو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہو. خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر, خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر. اب یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, جواب اس سے بھی زیادہ احمقانہ ہے. خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر, خط کا مضمون ہو پروں پر کٹیں دیوار پر. ٹھیک ہے, جنہوں نے پیغام رسانی کرنی ہو نا وہ تو پھر کر لیتے ہیں. اب شاید محبتوں کے معنی بدل گئے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. جیسے آپ کے ذائقے بدلتے ہیں, آپ کا لباس بدلتا ہے. اب یہ مجھے میرے استاد بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, سرور سکیرا صاحب بتا رہے یار تم کیا پہنے پھرتے ہو, اب یہ اس طرح کا لباس اور ٹائی اس طرح کی ہوتی ہے. میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں میں اس سٹیج سے گزر گیا. آپ نے ٹھیک ہے, میرون جو پہنا ہے محبت, میرون کلر ہے نا شرٹ جو پہنی آپ, ہاں یہ بڑی رومانٹک ہے. اچھا, جس طرح پنک رومانٹک ہے اس طرح یہ رومانٹک ہے. اچھا بالکل ہوگا, لیکن میرا چونکہ وارڈروب کوئی اور دیکھتا ہے. ہمیں پھر اجازت ہے آپ لوگ کریں؟ نہیں میں بھی آ رہا ہوں, پہنا ہوا ہے, ایک نے میرون پہنا ہوا ہے, کیا جی آپ اتنا سوبر ڈریس پہنا ہے اس کا رومانٹک. میرا آپ سے سوال صرف یہ رہے گا کہ کرش جو ہوتا ہے اور محبت, اس میں آپ تجربے کی بیس پہ کیا سمجھتی ہیں, کوئی بڑا فرق ہوتا ہے یا یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ایک دم بخار چڑھتا ہے؟ پلیز ریوزٹ یور کوسچن, یو آر ٹاکنگ ٹو لیڈی. نہیں میں تجربے کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں, لیکن یہ جو کرش ہے یہ وہم سا ہوتا ہے, محبت اور چیز ہوتی ہے. اچھا,
اور محبت پھر اس کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ محبت آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے محبت ہو رہی ہے، لیکن جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکچولی عشق کی بات کر رہے ہیں. عشق اور فیمیل نہیں، یہ تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا. کرش ہوتا ہے نا کبھی آپ کو ابرار صاحب پہ، حسن نثار صاحب، بہت سی خواتین کو شاید کرش ہو. نہیں تو سب کو ہوتا ہے، لیکن خواتین کو کرش اس کے علاوہ عام لائف میں بھی ہو جاتا ہے. اس میں اور عشق میں کوئی فرق ہے؟ ہاں بہت فرق ہے. عشق کے بعد تو پھر کچھ اور رہتا نہیں نا، عشق کے بعد کچھ اور نظر نہیں آتا. آپ اپنے اس میں نہیں مطلب یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ تو یونیورسل یونیورسل بات ہے کہ عشق کے بعد تو پھر کچھ درد آ جاتا ہے بڑا شاعری میں اگر عشق ہو جائے. میرے خیال میں پھر خود نہیں رہتا، خود کی نفی ہو جاتی ہے. اچھا، کہ عشق کی جو ہے وہ اس کو یہ لے لیں ڈیفینیشن کہ اپنی نفی کرنے کے بعد عشق ہوتا ہے، کہ بندے کا آپ کہیں نہیں رہتے ہیں، پھر صرف ایک عشق رہ جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے کا درجہ پھر وہی ہے کہ آپ کی لا لگ جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ ناکام ہو گیا آپ کا تو پھر سیدھی لا اللہ کے ساتھ آپ کی لگتی ہے. تو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ تربیت گاہ ہے عشق جو ہے اصل. پھر آپ کی شاعری میں نفی ہوئی آپ کی؟ میری شاعری میں بہت سارے ڈفرینٹ آسپیکٹ سے ڈفرینٹ شیڈز ہیں. میرے بچوں کی محبت بھی ہے اس میں، ماں کی بھی ہے، دنیا سے بھی ہے. تو لیکن عشق کی بات تو صرف ایک دفعہ بندہ کر سکتا ہے، یا ایک بندے سے ہی کر سکتا ہے. خواتین کے متعلق کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا آپ کو زندگی میں ایک دفعہ محبت ہوئی؟ نہیں، خواتین کوئی مردوں سے ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن صرف آپ مانتی نہیں ہیں. ہوتا وہ بھی ہے، جیسے اکثر خواتین بات کرتی ہیں کہ مرد باہر نکلتے ہیں تاڑتے ہیں، تو خواتین بھی تاڑتی ہیں لیکن مانتی نہیں ہیں. اچھا، مطلب یہ بات جو نیچر ہے سب میل اور فیمیل کا ایک جیسا ہی ہے، لیکن یہ کہ میل ذرا کھل کے بات کر لیتی ہیں. آپ سے بھی آپ کا کچھ سنوں گا میں ضرور اس موضوع کے حوالے. حسن نثار صاحب سے بھی سنوں گا، اگر وہ سنا دیں، اگر موڈ میں ہوئے. کلام تو وہی بڑا بس پڑھتے ہیں، نعت تو میں ان کی خیر سنتے رہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کلام ہو ضرور حسن صاحب آج سنائیے گا. آپ کا جب میں نے گانا سنا نا کنے کنے جانا بلو دے گھر، تو میرے ذہن میں آبویسلی یہ امیج آیا کہ کوئی آپ کی چاہنے والی ہے، یا جو آپ کو اس سے عشق ہے، اور آپ نے اس کو ملی نہیں، آپ کو آپ نے گانے میں ڈھال لیا. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں تھی؟ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے. یہ ایک امیجنری کریکٹر تھا بلو دا گھر، یا باقی جو نام میں نے. لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو آج کمپلیمنٹ دوں. کس چیز کہ جو پروگرام سے، جس طرح کے پروگرام سے آج آپ نکلے ہیں باہر، اور جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے، سال میں اسپیشلی حسن نثار صاحب کو بلایا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نفرتوں کے بڑا ایک سفیر یا اپنے اینگر کا اظہار کرتے ہیں. میں اسے بالکل برعکس سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس نفرت کی وجہ بھی ایک بہت بڑی محبت ہوتی ہے بعض اوقات، جس کے نہ ملنے یا جس کے گڑبڑ ہو جانے پہ آپ ایک نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے ایک محبت ہے بہرحال. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایٹ ایوری ایج دیر از اے روم فار ایکسائٹمنٹ. اللہ تعالیٰ نے محبت کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو دیکھ کے، اپنے باپ کو دیکھ کے ان سے محبت کرتا ہے، اور بے شمار محبت کرتا ہے. پھر اس کی ایج، جیسے آپ نے فرمایا، لڑک پن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح کیا کہ اپوزٹ جو سیکس اس کو اپیل کرے گا. اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بچوں سے محبت کرنے لگتا ہے. بچوں کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں سے بھی سنا ہے بڑا پیار ہوتا ہے اور سارا. لیکن اس کے بعد بھی ونڈو بند نہیں ہوتی، اس کو ذرا کھولنا پڑتا ہے بڑے سوچ سمجھ کے. اس کو پھر میں ایک اگلی محبت اور ایک ابدی محبت کا نام دوں گا، جس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اندر جھانکنا پڑتا ہے. ہاں جی، سیلف ایکچولائزیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہ پھر اپنے رب سے، اور اصل محبت ہے جو رسپونڈ کرتا ہے. باقی اور ریسیپروکیشن کوئی نہیں ہے دنیا میں. اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا رہے، ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، کئی لوگ کر بھی دیتے ہوں گے، لیکن اصل ریسیپروکیشن صرف اللہ کی ذات سے ہے. بات بلو دے گھر کی ہو رہی تھی، I'm sorry میں پھر دوسری طرف لے گیا. وہ اور محبت کی بات، جب محبت ایک ایسا ٹاپک ہے نا جی، اس کے اوپر تو پھر آپ بولتے رہے. پچھلے دنوں ایک دوست نے ایک شعر کہا، اس کا مجھے دوسرا مصرع یاد رہا. انہوں نے کہا، مجھے پہلے محبت ہو چکی ہے مگر پہلی محبت اب ہوئی ہے. یہ جو آپ کی ایج کے نوجوان ہیں ان کو ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے. اور حسن نثار صاحب بڑے آرام سے نکل گئے اس میں سے. آپ سے بڑی جرت کے ساتھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آپ نے اپنے حصے کی محبت کر لی ہے، تشنے کی بھی باقی ہے؟ یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ نہیں، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ویسے میں تو یہ سب باتیں سنتی رہی بڑی میٹا فزیکل لیول پہ. میں تو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سے عام سا بندہ ہوں. محبت کا لفظ جو آپ نے آج موضوع سخن بنایا ہے، یہاں آ کے پتہ لگا. میں نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا، لیکن ان کی باتوں میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ محبت کسی شخص
یا فرد کے لیے تو محدود نہیں ہوتی. صحیح. محبت ایک ایسا عنصر ہے، جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہو سکتی ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں گستاخی ناموس رسالت میں لوگوں نے اظہار کیا محبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہو سکتی ہے. پھر محبت آپ کو ایک کلاس آف پیپل سے ہو سکتی ہے. پھر جیسے انہوں نے حسن نثار صاحب سے کہا کہ پہلی کچھ اور تھی، جیسے فیض صاحب فرماتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کہ محبت تو ہے وہ اور طرح کی تھی، اب اور طرح کی ہے. اور پھر علامہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. وہ دیکھیں وہ اور ہی قسم کی محبت. تو میری عمر تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ مجھے محبت ان چیزوں سے ہے جس سے میں سوچتی ہوں شاید کچھ بہتری آ جائے حالات میں. ایک ہوتی ہے محبت آپ کو دنیاوی چیزوں سے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. تو پھر ایک عمر پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بتانے وہم و گماں ہیں، تو ان سے آپ کی محبت کا عنصر نہیں رہتا. تو یہ اس کے اتنے سارے اسپیکٹس ہیں کہ بٹ دے آر آل ڈاؤن ٹو ارتھ، دیر از نتھنگ میٹافزیکل اباؤٹ. دیر از نتھنگ میٹافزیکل. لیکن ویورز میں بریک پہ جاؤں گا تو واپس آؤں گا تو میں حسن نثار صاحب سے ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے کہ بیسکلی خاص طور پر حسن نثار صاحب اس لیے کرنا ہے کیونکہ پاکستان کی قوم، مسلمان قوم کے حوالے سے ان کا ایک اپنا خاص پرسپیکٹیو ہے. تو کیا محبت جو ہے جس طرح کہ جس سے فرما رہی ہیں وہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ وہ قوم کے افراد جو مجھے ریپرزینٹ نہ کرتے ہوں شاید دیانت میں، ایمانت میں اور بڑی چیزوں کے اندر، ایستھیٹکس میں، تو کیا میں صرف کیونکہ میں اس قوم کا حصہ ہوں تو میں اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں یا مجھے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے؟ یہ اسپیشل کوشچن ہے حسن نثار صاحب کے لیے. باقی لوگوں سے ڈسکشن جاری ہے. پوچھوں گا کہ محبت کو ایکسپریس کرنے کا بہترین وے خاص طور پہ ریحانہ قمر صاحبہ اور عمران حق صاحب کے لیے کیا ہوگا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے پروگرام کا آج کا عنوان ہے کہ محبت زندگی ہے، اور اس حوالے سے مختلف مختلف فکر کے لوگ جو ہیں ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان کی بات سے سوال نکلا تھا اور بڑا اہم بات تھی. انہوں نے جسٹس صاحبہ نے 2 ریفرنسز دے دیے، ان میں خاص طور پہ ایک تو یونیورسل مسلم بردرہڈ کا تھا، اور ریگارڈلیس آف دیٹ کہ یہ کانسیپٹ جو ہے کہاں سے آیا، اس پہ کیا شاعری ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی قوم سے محبت ہے، لیکن دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ قوم کے جو ٹریٹس ہیں، قوم کے جو اخلاقیات ہیں، ان سے کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو کیا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم صرف اسی بنیاد پہ اپنی محبت اور اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ؟ یہ کوئی بہت ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ محبت غیر مشروط نہیں ہوتی. اچھا. ایون رب العالمین کے ساتھ، اپنے خالق، مالک اور رازق کے ساتھ بھی آدمی غیر مشروط محبت نہیں کرتا. اچھا، مشروط ہوتی ہے؟ بالکل مشروط ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف کمینگی یا کمزرفی، جو بھی کہہ لیں، نیکی، ثواب، اجر، تو اس وقت بیک آف دا مائنڈ اگر آپ کے شعور میں نہیں بھی ہے تو آپ کے لاشعور میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ اس کے عوض ٹھیک ہے جو ایک پیکج آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ سزا اور جزا کا وہ دین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر مشروط والا کاروبار نہیں ہے. اچھا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. رہ گئی اس طرح کی محبت جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے کتابی، ہوائی اور بے معنی اور بے بنیاد بات ہے. مثلا مسلم امہ کا یہ تصور ہے. ابھی جج صاحب نے ایک بات کی، اقبال صاحب کی بہت ساری شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہے. مثلا انہوں نے ایک بات کی ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا یہ، اس میں کہیں کوئی فٹ نوٹ نہیں ہے کہ مسلمان جوانوں سے. وہ محبت اس انسان سے کر رہے ہیں جو مریخ پہ کماندر ڈال، چاہے امریکن ہی کیوں نہ ہو. اس بالکل وہ انسان ہے بنیادی طور پہ نا. بعد میں تقسیمات ہوتے ہوتے تو آپ آ جاتے ہیں کاسٹ اور سب کاسٹ پہ. یہ بڑی اچھی بات کی. آپ جاٹ ہیں، پھر اگے جٹاں دی کوئی اگے گوت ہوئے گی، میں کیا ہوں، پھر آگے ہانسی میری سب کاسٹ ہے. یہاں تک تو آ جاتے ہو آپ. اچھا، رہ گیا مسلم امہ. او بھائی بات سنو، یہ نیشن سٹیٹ کے بعد یہ ایک بالکل ایک احمقانہ سا خیال ہے جو تاجر قسم کے لوگ بیچتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا مال تجارت ہے اس طرح کا انٹلیکٹ. فضول بات ہے. اس کی وجہ ہے اگر یہی سب کچھ ہوتا بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. اتنی محبت اگر آپ کی مسلمان بہنیں بچیاں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک دوسرے کو فوجیوں نے مارا، سیولینز نے مارا. اچھا، اب یہ ایک ملک ہے نا افغانستان، جی برادر اسلامی ہے، برادر منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، مطلب پتہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ایران ہے، برادر. یہ تینوں برادر اکٹھے ہو کے کیوں نہیں مل جاتے؟ یہ یو اے ای ہے. نہیں، آپ کو نیشنلٹی ویسٹ میں
کینیڈا کی مل جائے گی, امریکہ کی مل جائے گی, پورے یورپ میں چلے جاؤ مل جائے گی, سعودی عربیہ کی نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. وہاں ایک اسپانسر چاہیے آپ کو. آپ حج کے لیے نہیں بوتھا اٹھا کے جا سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو اے پاسپورٹ, یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈاکیومنٹ, یو نیڈ ٹو ہیو اے ویزا. اس سے ایک دن آگے چلو گے, خروج لگائیں گے, چھتر مار کے باہر نکال دیں گے. سو یہ کہنے کی باتیں ہیں. پوری تاریخ آپ اپنی اٹھا کے دیکھ لیں, جو میں نے نہیں لکھی, سوائے آپس کی قتل و غارت کے. ٹھیک ہے. بابر آیا, کس سے جوتے کھا کے آیا؟ شیبانی خان سے. شیبانی خان کون تھا؟ ٹھیک ہے. صفوی کون تھے؟ یہاں کے اس نے پہلا بندہ جو قابل ذکر آدمی اس کو لمبا لٹایا, وہ کون تھا؟ ابراہیم لودھی. wasn't he a مسلم؟ سلاطین دہلی کی ساری تاریخ دیکھ لیں, مغل سگے باپوں بھائیوں کو مارتے رہے. کو خدا کا خوف کریں یار, آپ لوگ بازی نہیں آتے. مسلم امہ, تو یہ کوئی مسلم امہ کو یونیورسل لو افیئر نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ کا اندر آپ ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہو. ٹھیک ہے. آپ کی اذانیں ایک وقت, یا تو دیکھیں بات سنیں, میری اور ابرار کی اذان میں ہو 15 منٹ کا فرق, پھر 10 منٹ کے بعد ٹائم ہو ان کا, ہم تو اوور لیپ کر رہے ہیں. میں نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی کھولی ہوئی ہے, ایک وقت پہ 5 اذانیں ہو رہی ہیں. آپ وہ لوگ اور ہم وہ لوگ, میں بدنصیبی میں دکھ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ جو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں, ہم محبت کے نام پہ, ہم یونیورسلی اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں. جیسے صاحبہ اس پہ آپ کا رسپانس یہ مجھے کہ یہ پھر جو ہم جو مسلم یونیورسل بدرہڈ تو محبت بھی قائم ہے نا, یہ سب پھر بالکل عجیب سی بات ہے, فضول سی بات ہے اگر حسن نثار صاحب کے سارے آرگومنٹس ماننے. دیکھیے یہ سارا تو نارمیٹیو کانسیپٹ ہے اف ایٹ آل, کہ اگر اقبال کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ برادری ہو جائے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر, لیکن کبھی ہوا ایسے نہیں جیسے انہوں نے بتایا. وہ تو اسی طرح ہوتا رہا, اور جہاں تک وہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, آئی انٹائرلی اگری, اٹ ڈز ناٹ ریفر ٹو مسلم یوتھ اونلی, اٹ ریفرز ٹو ڈائنامک پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. وہ براؤننگ نے کہا ہے a man's reach should exceed his grasp, اور what's a heaven for, کہ انسان کچھ صحیح مسلسل کرتا رہے. اس کے بارے میں بھی محبت کے کانسیپٹ پہ ہم بات کریں کہ محبت مومن کی ڈیفینیشن ہے, بائی دی وے, لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے. مومن کی ڈیفینیشن اقبال نے دی, ایک آپ کی بھی ایک ہے. نہیں, قرآن ایک, میں اقبال وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. تو دیکھیں کیا ہے, بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو, یہ قرآن ایک لائن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ارسطو ہونا ضروری نہیں. اس کا ایک مطلب ہے کہ اگر جو غالب ہے وہ مومن ہونے کے قریب تر ہے. اب اس کو لنک کریں ایک اور قرآنک وزڈم کے ساتھ. وہ کیا کہتی ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کی عقل, فہم, فراست, یہ جو ہے نا دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چھتر کھا لیتے ہیں. صدام حسین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ام الحرب ہے. وہ کھڈ میں سے نکال لیا انہوں نے, کان پکڑ کے, ٹھیک ہے, دانت دکھا اپنے, جیسے نہیں بکرا چیک کرتے عید پہ کہ اس کے دانت, یہ ادھر بھاگ گیا, ادھر ساما مارا گیا. دیکھیں بات سنو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلمان کی ٹوٹل, میں کہتا ہوں کہ اگر جو مسلمان یہ کہتا ہے ہمارے پاس قیادت کی کمی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ منافق ہے. نبی کریم ایک زندہ قیادت ہیں, ان کی پوری زندگی کوئی کسی انسان کو کوئی ایسی سچویشن زندگی میں درپیش ہو ہی نہیں سکتی, میرا دعویٰ ہے, جو آقا نے فیس نہ کی ہو. دیکھ لیں, جب کمزور تھے, جب تنہا تھے, اکیلے تھے, یا تعداد میں بہت کم تھے, تب حضرت بلال پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے نا, تو انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. شیب ابی طالب میں ریئیکٹ نہیں کیا, ظلم کی انتہا تھی, وہ کئی سال گھاٹی میں. اچھا, وہ طائف میں پتھر, وہ ظلم نہیں تھا؟ نہیں, ایک وقت ہوتا ہے ریئیکٹ کرنے کا. یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اب ایک دفعہ ان کے جو شوہر ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, جاوید اقبال صاحب, وہ کسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے. میں نے کہا I'm sorry, آپ کو تو اپنے والد کے شعر کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو کہتے ہیں لڑا دے ممولے کو شہباز سے, اللہ نے ممولا ڈیزائن نہیں کیا شہباز سے لڑنے کے لیے, نہیں کیا. ایک بالکل ایک ہوائی بات کر رہے ہو آپ. ہاں, اصل میں مطلب اس کا یہ ہے, اقبال جیسا علی دماغ آدمی فضول بات نہیں کر رہا, ہمیں فضول طریقے سے اس کو سوچنے کی عادت ہے. اچھا, وہ اس ممولے کو, مطلب یہ ہے کہ ممولے کو ایک طویل جان لیوا پروسیس سے گزاریں تاکہ وہ خود شہباز کی منزل پہ پہنچے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے آقا نے آوارہ, بدنام, بدکار, بدوؤں کے گروہ کو کیسے عالی شان انسانوں میں تبدیل کر دیا, آپ کا پروسیس سے گزارا. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. ریحانہ قمر صاحبہ
ایگزیجریشن ہوتی ہے محبت کے اندر, اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جی وہ مشروط ہوتی ہے, یہ کتابی باتیں ہیں کہ جی محبت غیر مشروط ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم لوگ فوکس صرف اس پہ کرتے ہیں کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ محبت نہیں ہے, لیکن آپ ان لوگوں پہ کیوں نہیں فوکس کر رہے کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں. جیسے ابراڈ میں بیٹھ کے ہم لوگ جتنا اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے, تو مطلب وہ محبت کو کیا کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ؟ جیسے ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں مجھے جیسے اپنے بچوں کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جو خوشی میں نے پائی ہے, میں نے کبھی اپنی کامیابی میں نہیں دیکھی. وہ جب میرا بچہ ڈگری لے کے ہاتھ میں آیا, جب میرے بچے کو جاب اناؤنس ہوئی, تو مجھے جو خوشی ہوئی, جیسے میں پراؤڈ فیل کیا میں نے, تو مجھے اپنی کامیابیوں پہ خوشی نہیں ہوئی. لیکن آپ اپنے آپ کو اتنی آپ میں محبت ہے اس قوم کی کہ آلدو یو بلانگ ٹو پاکستان لیکن آپ امریکہ میں ہیں, آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں یہاں کے ایتھکس سے؟ یہاں پہ بہت میں کرتی ہوں. نہیں کرتی ہے, مطلب یہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک پورا صوبہ ہے, اس کا جو منسٹر ہے بلوچستان میں, وہ کھڑے ہو کے سیلنٹ میں کہتا ہے ہماری ٹریٹ ہے آنر کلنگ کرنا. آپ کس طرح کر سکتی ہیں محبت؟ ایک بندہ ایسے لوگ نہیں وہ ٹریٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ پلین کریش ہوا تھا اسلام آباد میں, جی تو میں نوائی وقت کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اس مارننگ شو میں, تو وہ اس وقت بریکنگ نیوز پہ چلے گئے تھے ہم لوگ. تو جتنے لوگ تھے وہاں پہ, وہ لوگ بھاگے تھے وہاں پہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد میں بھی تھوڑی دیر کے بعد گئی تھی. جتنے اسٹوڈنٹ تھے, جتنی کالج کی لڑکیاں تھیں, لڑکے تھے, اب یقین کریں جس طرح سے وہ بارش ہو رہی تھی, جس طرح سے وہ لوگ پہنچ رہے تھے ان کی ہیلپ کے لیے, وہ کچھ بھی انہوں نے نہیں دکھایا کہ یہ لوگ اس قوم میں اتنی محبت ہے. ارتھکوئک پہ آپ ریفرنس بہت ارتھکوئک دے سکتے ہیں, مطلب جس طرح سے بھی کہ یہ لوگ میں اتنی محبت ہے کہ یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے بھی دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے صرف وہ فوکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ٹکرایا. وہ انسانی لیول پہ ایک مزری کو دیکھ کے ریئیکشن تھا پاکستانی قوم کا, یا آپ بحیثیت قوم ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو محبت وطن میں؟ مطلب مجھے یہ لگ رہا تھا دو ڈفرنٹ چیزیں. نہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے جو بھی میڈیا دکھا رہا ہے وہ محبت کرنے والے لوگوں کو بھی تھوڑا سا دکھا دیں. صرف یہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ ایک ایسے پلین کریش ہو گیا اور لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پارٹس کیسے پڑے ہوئے ہیں, کیسے باڈیز پڑی ہوئی ہیں, یہ کچھ اس طرح نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں ہماری قوم میں. بیرون ملک بیٹھ کے محبت اپنے وطن سے بڑی اچھی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ محبت تو میں تیرے ساتھ کرتا ہوں لیکن شادی میں نے فلاں کے ساتھ کرنی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. محبتوں کو اس طرح آپ خانوں میں بانٹ نہیں سکتے. یہ ایک بہت کمپریہنسو قسم کی, یہ بہت ایبسٹریکٹ قسم کی, یہ ایک عجیب و غریب سا فنومنا ہے. اس کو آپ اس طرح قید نہیں کر سکتے, اور غیر مشروط ہے. میں آپ کو بتاؤں, چھوڑ جاتا ہے آدمی, ٹھیک ہے. یہ جو بے شمار جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, کیوں نہیں دے سکا نا یہ ملک ان کو؟ یہ عام طور پہ گھٹیا سا سوال پوچھا جاتا ہے, اس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا. میں نے کہا مجھے کیا دیا اس نے؟ اگر مجھے دیا ہوتا اس نے کچھ, تو اس ملک کی 80% باقی آبادی کو ستیلے ہیں. ٹیلنٹڈ آدمی ہے وہ, عدنان سمی خان کوٹنا سا, وہ بامبے جا کے بھی فٹ ہو جاتا ہے بیکاز ہی از ٹیلنٹڈ. جہاں بال ٹھاکرے کے شہر میں اصل بات یہ کہ اگر دھرتی نہیں سنبھال پائی اپنے بچوں کو, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابرار حق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسی بات پہ. ابرار صاحب پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں آپ کی دھرتی سے محبت جو ہے وہ باہر جا کے زیادہ اجاگر ہوتی ہے, یا آفر آ جائے آپ کو انڈیا سیٹل ہونے کی, کیا کریں گے آپ؟ اب جو ٹاپک ہے نا وہ ایسی جگہ تک چلا گیا ہے واپسی مشکل ہے محبت پہ. یہاں سے محبت پہ ایک نئی بحث چھڑنے کا اندیشہ. آپ جس طرح چاہے رسپونڈ کریں, چلے آئی گیو یو فل ٹائم. دیکھیں, ایک زاہد کی محبت ہے, ٹھیک ہے, ایک صوفی کی محبت ہے, ٹھیک ہے. میں ٹرائی کروں گا, میں سما کو چھوٹا اپنے الفاظ میں, اپنی وٹ ایور لٹل نالج ہے. زاہد کی محبت میں تو لین دین ہوگا, وہ تو دیکھے گا کہ یار دیکھو یہ ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ, لیکن یہ مجھے تھوڑا گھر بھی دیکھنا ہے, یو نو فلاں. یا جس طرح بھی حسن صاحب نے پہلے فرمایا, ہر محبت میں یہ لین دین, اور یہ آپ نے اسپیشلی برا نہیں بات, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے صوفی والی محبت, آپ وہ بلیو کرتے ہیں. دیکھو میں اس پہ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہ ایک اللہ کے بزرگ تھے, صوفی تھے, مجذوب. جب انجن آتا تھا, ٹرین کا انجن, خالی انجن, تو وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت کیا کرتے ہیں آپ, کیا کرتے؟ تو بتایا نہیں کرتے. ایک دن انہوں نے موڈ میں تھے, انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا یار یہ مجھے اچھا بڑا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے کیوں, اس میں کیا ایسی خاص ہے؟ انجن ہے. کہتا نہیں, اس کو ذرا غور سے فینومینا چیک کرو. کہتے ہیں ایک تو دیکھو صراط مستقیم سیدھا چلتا ہے, نہ اس نے دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے. جو اس کو رستہ بتا دیا گیا ہے اس پہ چلتا ہے. 1
نمبر 2 اندر خود جلتا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہے, لیکن جو پیچھے مسافر ہیں ان کو کھینچ رہا ہے, ان کو لے کے جا رہا ہے منزل کی طرف. اور تیسری کہتا ہے مجھے اس کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ اتنا ہمبل ہے, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, اس کے ساتھ ٹوائلٹ کا ڈبہ بھی باندھ دو اس کو بھی منزل پہ لے جاتا ہے. یہ ہوتی ہے محبت, جو ایک انہوں نے کہا نا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. اور تو بات یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ دیکھیں, اس کی اگر کیٹیگریز ڈیفائن کریں گے تو محبت A1, محبت A2, A3, پھر Z100 تک جائے گی. پتہ نہیں کون سی سٹیج پہ کون. منیر نیازی کی بھی ہے نا, میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. یہ بھی ایک صورت ہے, اور چم چم کے مار دینا جنہوں پنجابی چ کہندے ہیں, یہ بھی ہوندا ہے. لیکن وہ صوفی صاحب نے بلور صاحب کا زمانہ انجن کا نہیں تھا دیکھا, اب انجن ویسے نہیں ہوتے. ٹھیک, صحیح بات ہے. اور ویسے بھی اگر انجن میں شعور ہو تو شاید یہ حرکتیں نہ کرتا پھر جو آج کل ہو رہی ہے. انسان کی محبت آئی تھنک اس سے سپیریئر ہے, کیونکہ اپنے شعور کو بالائے تک رکھ کے اندھے کے خدا کو سجدہ کر دیتا ہے یہاں سے. بہت بڑی بات ہے, سچی بات ہے. شیطان از ویری لاجیکل. شیطان یہ کہتا ہے میں مزہ دوں گا. صوفی سمجھتا ہوں پرسنلی, میں آپ صوفیہ کو نہیں مانتا. میں دیکھیں بات سنیں, آپ کی ہر بات ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, کہہ رہے سائنٹسٹ کو صوفی سمجھتا ہوں. میں صرف ان کو صوفیہ سمجھتا ہوں. ایک بات, ہمارا یوتھ بھی سن رہا ہے, میں سائنٹسٹ سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا, جو خیر بانٹ جاتا ہے آنے والی ملینیمز کے لیے, صدیوں کے لیے نہیں. دیکھیں بات سنیں, ہماری ہر بات متنازع ہو سکتی ہے, یہ جلتی ہوئی روشنی متنازع نہیں ہے. ایڈیسن جو دے گیا ہے اس میں کالا, پیلا, گورا, بھورا, چٹا, یونیورسل مسلمان, یونیورسل اینڈ فور آل دا ٹائمز ٹو کم, جب تک یہ کائنات چل رہی ہے. جس نے آپ کا سپین, دیکھو بات سنو, ایک زمانے میں کامران صاحب سزا کے طور پہ بھی بادشاہ حج پہ بھیجا کرتے تھے, جس طرح بیرم خان کو بھیجا اس نے, اکبر نے, پتا تھا کہ ابل تو وہاں پہنچے گا نہیں, وہاں پہنچ گیا تو واپس آنے کا چانس نہیں. جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ آپ سال میں 2-2, 3-3 بار عمرے کر سکتے ہیں, جنہوں نے آپ کی کتنی سپیڈ ہے انسان کی زیادہ زیادہ, جنہوں نے سپیڈ آپ کی انہانس کر دی ہے موٹر کے تھرو, ریل کے تھرو, فلانا, یہ بنی نوع انسان کے محسن ہے. شکریہ ادا کرنا چاہیے جب آپ فون اٹھا کے بات کرتے ہو نا اپنے کسی عزیز سے, بیٹے سے, بھائی سے, جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے. دوست کہتا تھا گرام بیل دا ختم دوانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے صاحبہ آپ سے میرا ایک سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ اپرچونٹی آج ملی کرنے کی, پتہ نہیں مناسب بھی ہے کہ نہیں, لیکن پھر بھی کروں گا, آپ مناسب سمجھیں جواب دے دیجیے گا. یہ جو مرد ہے مسلمان, وہ تو کیونکہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, ایک شادی کی تو اب دوسری شادی کرنے کے لیے محبت تو کر سکتا ہے نا وہ, مطلب وہ دوسری شادی کے لیے محبت کرے گا, دوسری شادی کرے گا نا. عورت کے لیے جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے, اگر ایک شادی شدہ عورت ہے وہ, اس کے لیے جائز ناجائز کا ایشو ہے محبت کرنا کسی اور سے. ایک واقعہ تھا تغلق کے زمانے میں, وہ قاضی کا کام بھی کرتا تھا, تو کسی نے آ کے کہا کہ جی وہ ایک عورت ہے, وہ 2 مردوں کے ساتھ رہ رہی ہے. اس نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, بلاؤ اس کو. بلا لیا. اس نے کہا کہ یہ تم اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو, اس کا تمہارا کیا رشتہ؟ اس نے کہا شادی کی ہوئی ہے. تو جو دوسرا ہے, اس نے کہا جی اس سے بھی شادی کی ہوئی ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ عورت کو ایک شادی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے؟ کہتی ہے جی میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے, اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک آدمی 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا. عورت کے بارے میں کہیں یہ واضح نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک شادی سے زیادہ نہ کر سکے. تو میں نے اس پہ یہ سوچ لیا, اس بات پہ انحصار کیا کہ میں ایک سے زائد کر لوں تو اس پہ کوئی یہ انٹرپریٹیشن رائج الوقت نہیں ہو سکتی. نہیں تو وہ پھر جو تھا تغلق, وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تم نے صحیح فقہ نہیں نہ سمجھی, اس لیے تم نے جو کیا, ویسے اگنورینس آف لا از نو ڈیفینس, لیکن تمہیں اس باری میں یہ معاف کر لیتے ہیں, تم سلیکٹ کر لو تم نے دونوں میں سے کس کو اپنا شوہر تسلیم کرنا ہے, دوسرے کے ساتھ تمہارا رشتہ ازدواج کا ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا انسانی فطرت, ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہیں 4 شادیوں میں محبت کا عنصر ضروری نہیں ہے. آپ عرب کلچر اور ریلیجن کو کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا, عربز میں عورت امبیرس فیل کرتی ہے اگر وہ اکیلی بیوی ہو اپنے شوہر کی. میرا بہت ایکسپوجر, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں جینولی آپ کو بتا رہا ہوں ہسبینڈ غریب ہے کہ ہاں وہ نہیں, اچھا اگر ہندو سائیکالوجی پاکستان ایفلوئنٹ بھی ہو تو وہ ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے اسے, جیسے کہ مل جل کے کام کریں گے, بہن کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, میرے پاس ایک ہے, دیٹ سورٹ آف اے تھنگ. وہاں اچھا وہاں طلاق بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہندو کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے, وہاں کسی عورت کا یہ کہہ دینا کہ بھائی نو مور, اٹس جسٹ این ایگریمنٹ. بھائی نکاح ہے کیا, اس میں اتنے کھپ ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, وہ ختم کر کے تو وہ دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر لے. واپس آئیں گے تو میں خاص طور پہ باقی لوگوں سے بات کروں گا, حسن نثار صاحب سے اور ریحانہ قمر صاحبہ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے پینلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ شاید میرے اور جسٹس صاحبہ کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ شاعری بھی جانتے ہیں, وہ گانا بھی جانتے ہیں. ریحانہ قمر صاحبہ, اگر میں آپ سے کہوں آج آبویسلی عید کا موقع ہے, اس موقع پہ محبت کا میں نے موضوع رکھا, موضوع سخن جہاں پہ رہا جہاں پہ نہیں رہا, لیکن آج پولیٹیکل بات نہیں ہوئی. البتہ اتنا مجھے اس بات بڑی تسلی رہی آج پورے پروگرام میں. آپ کو اگر دل کی فیلنگز کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہو, کن اشعار سے, اپنے کن اشعار سے آپ کریں گے؟ آج کل میں اس دور سے گزر رہی ہوں جب میرے بچے جو ہیں پڑھ کے اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے. واپس چلیے نا پیچھے, جب بچے نہیں تھے. میں انہی کی محبت میں جو آج کل میں نے شعر کہے ہیں وہی سناؤں گی. اچھا. کہ تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا, تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا, جو ہوا ہے میری ماں وہ میری ماں ہونا ہی تھا. سوچتی رہتی ہوں اب گھر میں اکیلی بیٹھ کر, سوچتی رہتی ہوں اب گھر میں اکیلی بیٹھ کر, میں بھی کیا کرتی کہ بچوں کو جوان ہونا ہی تھا. اور ایک ماں کی محبت میں ایک ضرور میں سنانا چاہوں گی. خواب گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں, خواب گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں, میری اجڑی نیندیں دیکھنے والی تھیں. میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب, میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب, میری ماں کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں. زبردست. یہ محبت کے ہی شعر ہیں. یہ آپ نے اتنی اچھی شاعری نکلی یہاں بلند سے لگتی تو نہیں تھی. اچھا, جیسے بچوں کے حوالے سے نا ایک شعر ہے کسی کا ہے جی. چکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا, اداس بھی ہے کہ رت آ گئی جدائی کی. واہ زبردست ہے نا. ابرار صاحب, وہ بچوں کے حوالے سے ہی کوئی ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. نہیں, آپ لڑکوں لڑکیوں کے حوالے. اچھا چل ضروری نہیں. دیکھو جی, جٹ جب شاعر بنتا ہے نا وہ اسی طرح کا شاعر بنتا ہے. بھائی ایسا جانا بلو دے کار, سیدھی سیدھی شاعری, وہ زیادہ ڈانگ تے رکھی ہیں منڈے تے ڈانگ رکھی, کنے کنے جانا. نہیں خوبصورت. یا ابھی جو اگلی آنے والی ایک پوئٹری ہے جو بھی آپ کو اچھا, ایڈی سونی کڑی وہ تو موٹی موٹی آنکھ ایتھے رکھ. یہ آپ دیکھیں اس طرح کی شاعری کے بعد اب میرے سے آپ شاعری نہیں, آپ گا کے ڈیفرنس پیدا کرتے, وہ گا نہیں سکتی نا. نہیں, میں کچھ اور سنا دیتا ہوں آپ کو, تھوڑی سیریس ٹائپ. میں جو بتایا فیل فری, میں نے زندگی میں ایک دو نفرت والی پوئٹریز بھی لکھی ہیں وہ, لیکن موقع وہ نہیں ہے. میں کسی وقت حسن بھائی کو الگ سناؤں گا, ہم بیٹھیں گے تو وہ آپ جلسے میں پی ٹی اے کے بول دیجیے گا دوسری پارٹی کے خلاف, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج میں انہوں نے وہ میرا ٹریگر کر دیا. پلیز بتائیں. تیرے باجوں اے دکھ دل دا دس میں کنوں کاں, ماں توں چیتے آنوں ہٹ دینا, ماں توں یاد آنوں ہٹ دینا. خیراں منگ دی رہندی سیں توں میرے سر دیاں مائے, جاوے پترا تینوں اللہ عرشاں دے رنگ لائے. میری دولت عزت شہرت سب کچھ تیرے نام, ماں توں چیتے آنوں ہٹ دینا, ماں تو یاد آنوں ہٹ دینا. واہ ابرار صاحب, ایکسلنٹ, زبردست. میں پہلے آپ کو ایک بات, تین محبتیں جو ہیں انہیں ہینڈل کرنے کے لیے بہت بڑا دل اور دماغ چاہیے. ٹھیک ہے. ایک محبت ماں کی, ایک مذہب کی, اور ایک ملک کی. اور یہ تینوں ہی بہت زیادہ مس یوز اور ابیوز بھی ہوتی ہیں. اپنی ماں سے محبت کا مطلب ہے ہر ماں سے محبت اور اس کی عزت. اپنے ملک سے محبت کا مطلب ہے ہر ملک کی ساورنٹی کا احترام. سمجھ گئے؟ اسی طرح محبت کا کہا ہے نا کہ اب آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے. خیر اینی بات ہو رہی تھی محبت کی, تو میں کہتا کوئی اشعار آپ سنا دیتے. ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا, اچھا پہلو میں کوئی اور خیال اور کسی کا. واہ, یہ ریپیٹ کر دے رہا ہے, بڑا اچھا لگا شعر, یقین کریں. ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا, پہلو میں کوئی اور
خیال اور کسی کا. یہ ہے انسانی زندگی. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. آج اس پروگرام میں آپ نے شمولیت اختیار کی. ریحانہ قمر صاحبہ, ابرار حق صاحب, جسٹس ریٹائر ناصرہ اقبال صاحبہ. جو آج کے پروگرام تھا اس میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا, اتنی اچھی باتیں ہو گئی, اس کے بعد میرا تبصرہ کرنا بنتا نہیں. مجھے سب سے زبردست اس میں ساری اس میں جو فلسفہ لگا, جو حسن نثار صاحب نے آخری شعر پڑھا نا کہ پہلو میں کسی اور کے خیال کسی اور کا, اس میں ایک بڑی ٹریجڈی اور آئرنی ہے. اور محبت ہمیشہ جو ہے وہ اتنی حسین اور اتنی اسموتھ نہیں ہوتی جتنی کہ نظر آ رہی ہوتی ہے, بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. آج کا پروگرام تھا, مجھے نہیں پتا کس حد تک اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہوئے اپنے مقصد میں ہم کامیاب رہے, کہ میری زندگی کا یہ پہلا پروگرام تھا جو میں نے محبت زندگی ہے کے عنوان سے کیا. ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اور اہل وطن ایک دفعہ پھر عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں. پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے, اور خوشیاں صرف میرے بولنے سے نہ ہوں, ہر آنگن میں پہنچے. جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ پہنچتی ہے پاکستان کے, آنر کلنگ پہنچتی ہے, یا جہاں پہ فرقہ واریت کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. مجھے کامران شاہد کو تمام مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.